وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے میری، آپ کی اور تمام عالم میں بسنے والے انسانوں کی کامیابی اپنے اس مبارک دین میں رکھی ہے، اور جو کوئی دین پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو دین سے ہٹے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہم لوگوں کو اپنا یہ مکمل اور کمپلیٹ دین دیا ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمارے لیے اس دین میں رہنمائی اور گائیڈنس موجود ہے۔ عزیز و دوستو، ظاہر ہے کہ سبزی ملتی ہے سبزی فروش کے پاس، پھل ملتا ہے پھل والے کے پاس، گاڑی ملتی ہے گاڑی کے شو روم میں، اور دین ملتا ہے اللہ کے گھروں میں۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ دین سیکھنے کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے میرا کچھ نہ لگے اور میں بغیر دین سیکھے اور بغیر کوشش اور بغیر محنت کے اور بغیر قربانی کے میں دین سیکھ لوں اور دین میری زندگی میں آ جائے، تو یہ بہت زیادہ دشوار بات ہے۔ دنیا کا قانون ہے اور دنیا کا اصول ہے کہ دنیا کے انسان جب کسی چیز میں محنت کرتے ہیں تو وہ چیز ان کو ملتی ہے۔ آپ کو کاروبار کرنا ہو تو کاروبار کے اندر پیسہ لگانا پڑتا ہے، پیسہ لگانے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی محنت لگتی ہے، محنت لگنے کے بعد ریٹرن آنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا جو معاملہ ہے دین کے ساتھ، اللہ رسول کے اس دین اور شریعت کے ساتھ، وہ عجیب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہ لگے اور جنت بھی ہمیں فری میں مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں سے جان اور مال دونوں کو خرید رکھا ہے، دونوں کو خرید رکھا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال دونوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب اگر یہ مومن بندہ یہ کہے کہ جان بھی میری ہے، مال بھی میرا ہے، صحیح بات یہ کہ دنیا میں انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں انسان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تراب ہے، مٹی ہے، صرف اور صرف مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی میں مل جائے گا۔ یہ انسانی وجود کی حقیقت ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ہماری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے
کہ انسان یوں کہے کہ یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے۔ دیکھیں کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور اللہ کی طرف لوٹ گئی۔ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور ہماری ذات کا جو تعلق ہے انسانوں سے اور اسباب سے، مٹیریل سے، چیزوں سے، یہ تعلق ہمارا بڑا گہرا ہے اور قلبی تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو تعلق ہے وہ رسمی تعلق ہے۔ دعوت کی اس مبارک محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ٹوٹا ہوا اللہ تعالیٰ سے کمزور تعلق ہے اور رسمی تعلق ہے وہ حقیقی تعلق بن جائے۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن کریم کے اندر لفظ دعوت کا استعمال کیا ہے وہاں اپنے نام کا بھی ذکر کیا ہے۔ عجیب بات ہے یہ کہ قرآن میں اللہ نے جہاں کہیں اپنے نام کا ذکر کیا ہے، لفظ دعوت کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ معلوم ہوا کہ دعوت کی یہ مبارک محنت جو پورے عالم میں چل رہی ہے، یہ مبارک محنت اس بات کی محنت ہے کہ اللہ سے ٹوٹے ہوئے بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ یہ اس دعوت کی فکر ہے۔ بھائی جو لوگ نماز نہیں جانتے وہ نماز جان جائیں، جن کا ایمان کمزور ہو چکا ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اور جن بندوں کا تعلق رب سے ٹوٹ کر انسانوں سے ہو گیا ہے انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی اور ہے، جلانے والا کوئی اور ہے، چلانے والا کوئی اور ہے۔ انت تطعمنی وتسقینی وتحیینی وتمیتنی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہی مارتا ہوں، میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی کھلاتا ہوں، میں ہی پلاتا ہوں۔ پھر انسان اتنا عجیب ہے اور اس کی صفت اتنی عجیب ہے کہ یہ انسان پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے کیا۔ یقول الانسان مالی مالی، میرا مال، میرا مال، میری دولت، میری جائیداد، میری صلاحیت، میری طاقت، میری ایبیلٹی، میری کیپیسٹی، میری کیپیبلٹی، یہ انسان کے بول ہوتے ہیں، میں اور میں اور میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، کچھ بھی انسانی وجود یہ سارا کا سارا یہ مٹی کا وجود ہے اور مٹی میں مل جانے والا ہے۔ تو جو نسبت ہماری اللہ کی طرف جن چیزوں کی کرنی ہے، ایمان کمزور کب ہوتا ہے؟ ایمان کمزور اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ کر اپنے دل کا یقین چیزوں سے جوڑ لے۔ دکان سے ہوگا، مکان سے ہوگا، ابا کریں گے تو ہوگا، بھائی کرے گا تو ہوگا، اسباب کے ذریعے ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسا فکری بھوت سوار ہوا ہے کہ ہماری فکریں، ہمارے جذبات یہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ جو پرائرٹی کی چیزیں تھیں اور جو ترجیح دینے کی چیز تھی اور جو فوقیت دینے کی چیز تھی ہم اس کو بھول گئے۔ آپ دیکھیں کہ حضرات انبیاء کا یہ مزاج ہے، حضرات صحابہ کا یہ مزاج ہے، وہ اپنی تمام نعمتوں کی نسبتیں اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ ایمان بنا ہوا تھا، ہمارا ایمان ٹوٹا ہوا ہے تو ہم پہلے ساری دنیا سے شکوے کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے در پہ جاتے ہیں۔ یہ تعلق کے ٹوٹنے کی علامت ہے۔ ساری دنیا سے شکوے پہلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بعد میں جاتے ہیں۔ اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ مومنین کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، یہاں تک کہ اپنے بستروں پر اور اپنی تنگ دستی کے عالم میں اور اپنی مرض کے عالم میں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اور منافق کی علامت یہ ہے کہ منافق بندہ ساری دنیا کے اسباب پہ پہلے نظر دوڑاتا ہے، اپنی کوششیں پہلے کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ تو آخری امید ہے،
انسان کے لیے اللہ آخری نہیں، سب سے پہلی امید ہے اور اللہ ہی امید ہے، اس کے علاوہ جتنے سہارے ہیں یہ دھوکے اور فریب ہیں اور یہ ظلم ہے اور یہ بے وقوفی ہے، یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مبارک محنت کا مقصد بتا دیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ممن دعا الی اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی دنیا میں پتہ یہ چلا کہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں سب سے اچھی بات وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ انسانوں کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں اور چیزوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے، بادشاہتیں ہوا کرتی ہیں، اور باتوں میں باتوں کی بادشاہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جس سے بلایا جائے، اور وہ کام ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اور ظاہر ہے کہ خیر کی ذات تو سراسر اللہ کی ذات ہے، یہاں پر خیر کی طرف بلانا ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں، اللہ کے رسول کو کہا جاتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ صحیح ہے حافظ صاحب جی؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں یہ میرا راستہ ہے اور میں کہاں بلاتا ہوں؟ اب راستہ تو میرا ہے، یہ دعوت کا راستہ، اس کی نسبت نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی طرف کیجئے، یہ معمولی راستہ نہیں ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ اور یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ راستہ میرا ہے لیکن میں جوڑتا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوں، طریقہ میں بتاتا ہوں، سلیقہ میں بتاتا ہوں، جنت میں بتاتا ہوں، جہنم میں بتاتا ہوں، ایمان میں بتاتا ہوں، حالات کے بارے میں بتاتا ہوں، قیامت کے بارے میں بتاتا ہوں، سارے راستے کی جو رہبری ہے اور جو گائیڈنس ہے وہ میں کرتا ہوں، راستہ میرا ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، وہ اپنی ذات سے لوگوں کو نہیں جوڑا کرتے۔ دعوت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانوں کا انسانوں سے تعلق جو جڑ چکا ہے، کہ انسانوں کی نظریں انسانوں پر ہوتی ہیں، یہ نظریں ٹوٹ کر اور یہ نظریں ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جڑ جائیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن دعوت کے کام کے مقصد کو نہیں سمجھتے۔ یہ چلت پھرت ایک رسم ہے، یہ چلت پھرت ایک طریقہ ہے، اصل اس کی روح یہ ہے کہ ہر دعوت دینے والا اپنے آپ کو تعلق مع اللہ کا عادی بنائے۔ ہر داعی کا یہ مقام ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق مع اللہ بہت زیادہ مضبوط ہو۔ کیوں؟ اگر دعوت دینے کے بعد میں نہیں جڑ سکا اللہ تعالیٰ سے تو میری دعوت بے اثر ہے، میرے الفاظ بوجھ ہیں اور میری باتوں کا مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہم نے جو دعوت کی روح تھی اس کو چھوڑ دیا اور جو دعوت کا ظاہر تھا اس کو اپنا لیا۔ اور داعی کے اندر چند صفات ہونی چاہیے۔ دعوت کا جو یہ کام ہے یہ انبیائی مشن ہے، انسانوں کو انسانوں سے ہٹا کر، انسانوں کے دل کا تعلق انسانوں سے توڑ کر، اور صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے کے سارے صحابہ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم اپنے دل کا تعلق انسانوں سے توڑ کر تیری ذات سے جوڑ چکے ہیں۔ اور جب حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ نجاشی کے سامنے جو تقریر کی ہے
اس تقریر کے اندر جو حضرت عبداللہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان کی ہے یہ کہ ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، عجیب و غریب ظلمتوں میں پڑے ہوئے تھے، گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، ہماری زندگیاں عجیب تھی، مردار کھاتے تھے، کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، 14-15 باتیں انہوں نے گنوائیں، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، لیکن محمد الرسول اللہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ہم کو بتا دیا انسان دنیا میں چیزوں سے تعلق جوڑنے کے لیے اور مادیت سے تعلق جوڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ انسان پیدا کیا گیا ہے خالق کائنات کی بندگی کے لیے، یہ انسان پیدا کیا گیا اپنے دل کے تار کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ ہم بھٹکتی، سسکتی، بلکتی، تڑپتی انسانیت کو محمد عربی نے راستہ نصیب کیا تھا۔ یہ وہ انقلاب تھا دعوت کے کام کے ذریعے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے تھوڑے سے عرصے میں اللہ کے رسول نے پورے عالم عرب کے اندر اور وہ یہ دعوت کا مبارک کام پھیل کر افریقہ کے جنگلوں تک گیا، اور حضور نے یہ بتایا کہ انسان سے تعلق جوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کا اصل مقام یہ ہے کہ اس کا تعلق رب کعبہ سے جڑ جائے، اور ہم لوگوں کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ تو دعوت کا مقصد نہیں سمجھ سکے ہم، دعوت کا بنیادی مقصد یہ کہ میں اللہ سے جڑ جاؤں، یہ قرآن کی روح سے پتہ چلتا ہے۔ اب صحابہ کے بارے میں قرآن کے عجیب منظر کھینچ رہا ہے، عجیب منظر، کانوا یہجعون قلیلا من اللیل، جی جی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جی راتوں کو بہت کم سونے والے، کیا کر رہے ہیں راتوں کو اٹھ کر یہ، اور دن کے اندر، دن میں یہ صحابہ گھوڑے کی زینوں پر ہیں۔ علاقے جو فتح ہو رہے تھے وہ کیا تعداد کی بنیاد پر، اسباب کی بنیاد پر، چیزوں کی بنیاد پر، طاقت و قوت کی بنیاد پر، ان بنیادوں پر یہ علاقے نہیں فتح ہو رہے تھے، صحابہ کے ایمان اور تعلق مع اللہ کی بنیادوں پر علاقے فتح ہو رہے تھے۔ اور جو محبوبیت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جب مقبولیت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جو حضرت عمر کو دیکھ کر کے بیت المقدس کی جو چابیاں اس زمانے کے پادریوں نے اور وہاں جو چرچ ان لوگوں نے بنا لیا تھا، جو حضرت عمر کے حوالے کر دی تھیں، ان کی صفات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے۔ ہم لوگ مصیبت یہ ہے کہ صفات سے کورے ہو چکے ہیں، صفات بالکل بھول چکے ہیں، تو دعوت کا کام کرنے والوں کو اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ دعوت کا جو یہ کام ہے یہ اصل میں اپنی اصلاح کا کام ہے۔ ہم ساری دنیا کی اصلاح کی نیت کر لیں اور اپنی اصلاح کی نیت نہ کریں تو اس سے بڑا گھاٹے اور نقصان کا سودا کوئی نہیں ہے۔ میرے اپنے جسم کے اندر خون کی کمی ہو جائے اور میں اس کے بعد سب کو بلڈ ڈونیٹ کرتا پھروں تو میرا تو انا للہ پہلے ہو جائے گا۔ تو یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ یہاں پر جسم میں خون نہ ہو اور روح مردہ ہو جائے اور اس کے بعد جی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعوتیں دینا چھوڑ دیں، لیکن فکروں سے غافل نہ ہو، اپنی ذات سے غافل نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول جس بات پر عمل نہیں کرتے کہ ہم اس کی بھی دعوت دیں؟ حضور نے فرمایا بالکل دیں، دعوت دیتے دیتے تمہیں بھی عمل کی عادت پڑ جائے گی اور ان کو بھی عمل کی عادت پڑ جائے گی۔ جب انسان کسی چیز کو کہتا رہتا ہے نا تو یہ ہمارے جو آج ایمان کا جو لیول ہے، ایمان کا جو لیول وہ کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ وہ کمزور اس لیے ہو گیا ہے کہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر، غیب کی خبروں پر، قبر کے یقین پر، آخرت کے یقین پر، حشر کے یقین پر، بعث بعد الموت کے یقین سے ہماری نظریں ہٹ چکی ہیں، ہماری نظر ہٹ چکی ہے۔ اور ہر آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ جو مرا ہے بس اس کو ہی مرنا تھا، ہمیں نہیں مرنا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہر دوسرا یہ تصور کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ جو مرا ہے دنیا سے گیا ہے بس اس کو ہی جانا تھا، ہم تو نہیں جانے والے، ہم تو یہیں رہنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر آخرت ابھی نہیں آئی۔ داعی جو ہوتا ہے نا اس کے اندر چند صفات ہوتی ہیں، دعوت کا کام کرنے والوں میں چند صفات ہوتی ہیں۔ دعوت کا کام کرنے والا اس کا دل بڑا کشادہ ہوتا ہے،
اور اس کے اندر معافی کا جذبہ بہت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، نظر انداز کرنے کا مزاج بہت ہوتا ہے، اگنورنس اسے آتا ہے، برداشت اسے آتا ہے، صبر کا مزاج ہوتا ہے۔ داعی جذباتی نہیں ہوتا کہ بس وہ بغیر سوچے سمجھے کام کر دے، بلکہ دعوت کا کام کرنے والا اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکریں کرنے والا، اس کی فکروں میں، اس کے دل کے اندر ساری انسانیت کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی فکریں کر رہے تھے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکلیفیں پہنچانے والوں کو حضور معاف کر رہے تھے۔ جذبہ یہ تھا کہ یہ کل کو ایمان لے آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ترش روئی اور میری ناراضگی کی وجہ سے ان کے دل میں کوئی بات آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وہ شام کون بھول سکتا ہے جس شام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا ہے، اور ایسا مارا گیا اور ایسے پتھر برسائے گئے کہ وہ عجیب منظر تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یوں بھی کہا جا رہا، آپ کہیں تو ہم ان پہاڑوں کو ان کے اوپر برسا دیں اور بالکل ملا دیں اور یہ تہس نہس ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ جانتے نہیں، ان کو معاف کر دو۔ یہ ہماری جو فکریں، آج فکروں کو زوال آیا ہے نا کہ ہم تھوڑی سی محنت پر قناعت کر لیتے ہیں۔ داعی کبھی راضی نہیں ہوتا اپنی دعوت پر، اپنی محنت پر، اپنے کام پر۔ اس کی نظر اور اس کا مشن یہ ہوتا ہے کہ جتنا کام ہو گیا اس سے زیادہ باقی ہے۔ ہمارے ہاں جب کام ہو جاتا ہے، کارگزاریاں ہم سناتے ہیں تو کارگزاریوں میں اپنی کامیابیوں کے تذکرے اور اپنی محنتوں کے تذکرے خوب کرتے ہیں، لیکن جو کام باقی ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ جو کام ہو گیا اس پہ شکر ادا کرو، لیکن اس پہ نظر نہ کرو بہت زیادہ مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ جو باقی کام ہے اس کی طرف توجہ کرو کہ اب اس کی ترتیب کیسے بنے گی۔ پوری کی پوری انسانی برادری کی فکر کرنا یہ داعی کا مشن ہے۔ ایک گولے گنڈے کی اور ایک جماعت کی اور چند لوگوں کی اور ایک خاندان کی اور ایک قبیلے کی فکر یہ داعی کا مشن نہیں ہوتا۔ یہ عالمی نبی کی عالمی امت ہے اور آخری امت ہے۔ اب جو کچھ کرنا ہمیں کرنا، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ عجیب نظام ہے اللہ کا۔ اپنی فکروں کو ہم چھوڑ دیں، اپنے مزاج سے ہم ہٹ جائیں اور غافل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے تم تھوڑا سا آرام کر لو۔ اللہ کہتا ہمارے یہاں اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان خوب ہے اللہ کے پاس، اور وہ جس کو چاہتا ہے قبولیت دیتا ہے اور اس کام کے لیے قبول کر لیتا ہے جس کام کو ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور اللہ کہتا ہے تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تم سے بہتر ہوں گے، تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تم سے بہتر ہوں گے۔ تو ہماری فکروں کو جو زوال آیا اور جو محدود فکر ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو۔ دوسری بات، داعی کا جو دل ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کی غلطیوں کو اور لوگوں کی دل آزاریوں کو برداشت کرنے کا وہ سینہ خزینہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ ہم ریئیکٹ کرنا زیادہ جانتے ہیں، نظر انداز کرنا کم جانتے ہیں جی۔ اور جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ریئیکٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اختلاف کا طریقہ نہیں آتا۔ اور داعی کی صفت یہ ہوتی ہے، آج جو کام کے اندر سے برکت ختم ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بدتر اور کمتر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہے۔ یہ ہے اس کام کی اور ہمارے کام کی زوال کی بنیادی وجہ۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ صحابہ ہر ایک کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے اور اپنے سے زیادہ ضرورت مند سمجھتے تھے، دنیا کے معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی۔ اور ان کے یہاں تنافس تو تھا، لیکن ان کے دل آپس میں وہ کینے سے پاک تھے۔ اس لیے پورے کے پورے عالم کے اندر اور بہت تھوڑے سے عرصے میں، کیا عرب، کیا عجم، کیا افریقہ اور کیا دنیا کے دوسرے ممالک اور کیا رومن امپائر اور کیا پرشین امپائر، ان تمام جگہوں تک جو دعوت دین کا جو صحابہ کے ذریعے سے نظام پہنچا تھا۔ صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے ربیع ابن عامر، زبردست صحابی ہیں۔ یہ رستم کے دربار میں گئے ہیں تو اس نے رستم کو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی سن،
ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، دعوت نہیں دیتا تو ہمیں ہمارے دعوت کا کام کرنے دو، اور یہ کہ یا تو پھر ہم سے جنگ کرو۔ یہ ربیع ابن عامر نے باضابطہ اور اپنے نیزے کو یوں اس کی قالین پر مارتے ہوئے گئے ہیں، اور شان کے ساتھ گئے۔ دائی مرعوب نہیں ہوتا حالات سے، ہمارے یہاں حالات کا رونا بہت ہے، اجی حالات ایسے ہو گئے، حالات ویسے ہو گئے۔ دائی حالات نہیں دیکھتا، حکمت کا اپنانا الگ بات ہے، لیکن مصلحت کے نام پر دعوت کے کام کو ترک کرنے کی وجہ سے جو حالات آتے ہیں پھر اس کا خمیازہ بہت زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے کہ دعوت کے کام کو حالات اور مصلحت کا نام دے کر چھوڑنے اور ترک کرنے کی بنیادوں پر جو حالات آتے ہیں اس کا خمیازہ سالوں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ جی ابھی نہیں کریں گے، ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، اور یہ دائی کا مزاج نہیں ہوتا۔ دائی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کا پیغام پورے عالم میں ہر حال میں پہنچانا ہے، حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی مانتے ہوئے اور اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے۔ بہت سارے لوگ کام میں لگ کر ایک عرصے کے بعد ہٹ جاتے ہیں، محروم کر دیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ قبولیت کے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، ہماری صلاحیت ولایت کی بنیاد پہ قبولیت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ٹیلنٹ اور جو صلاحیت ہے اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ اس کے یہاں ٹیلنٹ ویلنٹ کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ دلوں کی کیفیات دیکھتا ہے، وہ نیتیں اور خلوص اور جذبات دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو فرما دیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ وہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال دیکھتا ہے، اور اس کے یہاں احسن عمل مطلوب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا 1000 کو دعوت دے دی، 2000 کو دے دی، بھائی نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تو خلوص نیت نہیں تھا، حسن نیت نہیں تھا، اور دوسرے یہ کہ احسن عمل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹٹی نہیں چلتی۔ اسی لیے وہ 313 سے جو حالات کے بدلنے کا جو نظام بنا تھا وہ آج ہم کروڑوں کی وجہ سے نہیں بن پا رہا۔ ہمارے یہاں کوانٹٹی کا نظام بہت زیادہ ہے، ہم لوگ ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں نا، اس لیے تو ہم اسی لیے اپنے یہاں پر کوانٹٹی دیکھتے ہیں، کوالٹی نہیں دیکھتے، تو نہ اپنی ذات میں صفات پیدا کر پا رہے ہیں، نہ لوگوں کے لیے دعائیں کر پا رہے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ دعوت اللہ کے ترک سے بعض دفعہ ایسے حالات ہوں گے اور بعض اللہ تعالی ایسے نقصانات ہوں گے، اور ایسے نقصانات میں امت پڑ جائے گی دعوت اللہ کے چھوڑنے کی وجہ سے، جس کا پتہ قیامت کے دن چلے گا۔ یہ معمولی بات ہے کہ دعوت کا کام اس کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ جب ہمارا یہ کام اصولوں سے ہٹے گا تو یہ کام نہیں رہے گا، یہ آوارہ گردی بن جائے گا۔ ہمارے یہاں جو اصول ہیں اور جو قرآن و سنت، یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے شاید اس کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ کام بزرگوں کی منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ کام قرآن و سنت کی منشا کے مطابق چل رہا ہے، اور جو کام قرآن و سنت کی منشا کے مطابق چلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے دلوں پر کھولتا ہے، اور پھر اللہ کی جانب سے ان بندوں کے دلوں پر تائید اتاری جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کا انتخاب کر کے پورے عالم میں اس کام کی فضا کو بناتے ہیں۔ تو یہ کہ جب آپ اس کام سے جڑ جاتے ہیں اور جب ہمارا تعلق اس دعوت کے کام سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کے کام میں بڑی وسعت ہے، لفظ دعوت میں بڑی وسعت ہے، اور دین کے جتنے شعبے ہیں یہ سارے کے سارے شعبے یہ آپس میں معاند نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں رکھتے، یہ شعبے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ شعبے آپس میں رفاقت کے لیے ہیں اور معاونت کے لیے ہیں۔ ہمارے یہاں دعوت کا مفہوم بہت چھوٹا سا ہے کہ یہی دعوت ہے، یہ دعوت کا ایک جز ہے۔ ہاں اب یہ بات ہے کہ بھئی میں نے کپڑوں کی دکان کھولی ہوئی ہے
اور مجھے کپڑوں کی دکان سے فائدہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ میں تو اسی کی دعوت دوں گا، اور جب کوئی مجھ سے مشورہ لینے آئے گا تو میں تو کہوں گا کپڑوں کی دکان کھول لیں۔ تو ہمیں فائدہ اس کام سے ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اور جس کو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے وہ بندہ وہاں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ راشن کی دکان والے بڑے بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے کیوں یہ راشن کی دکان کھول رکھی ہے، ان سب کو بند کر دینا چاہیے اور جتنی دکانیں سب پہ تالے لگواؤ۔ یہ تو عقل مندی کا تقاضا نہیں۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے جب ہم کسی اپنے کام کو کی اہمیت کو بتاتے ہیں تو اہمیت کو تب تک واضح نہیں کر سکتے جب تک دوسرے کی کمیاں نہ بتا لیں اور اس کی خصوصیات کو اور اس کی فضیلت کو ڈینائی نہ کر دیں، گویا وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا یہ کام اور یہ مدرسے، یہ تمام چیزیں، یہ جنازہ ہے۔ بھئی ایک دو آدمی اٹھا کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی آ جاؤ ہاتھ لگا دو تو معاونت ہوگی نا، لیکن ہمارے یہاں معاونت کا مزاج نہیں ہے، ٹانگ کھینچنے کا مزاج ہے۔ یہ ہمارے نہیں ہے، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ ہمارے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہے۔ دعوت کا مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو اور جس دین کی محنت کو صحابہ کے درمیان جس طرح سے جس طرز پر چھوڑ کر گئے تھے، وہ دین اور اس دین کی محنت اسی طریقے سے کی جائے۔ اپنے نفس کا جہاں دخل آئے گا وہاں فطور پیدا ہوگا، وہاں شرور پیدا ہوں گے، وہاں حالات پیدا ہوں گے۔ نفس کا دخل ہم لاتے ہیں کہ نفس کی منمانی چلاتے ہیں، جی رخ تو وہاں کا مل جائے اس مسجد کا، تو وہاں تو بڑی دعوتیں ہوتی ہیں اور اے سی کا بھی بڑا اچھا نظام ہے جناب، تو وہاں تو بڑی عزت ملتی ہے۔ اجی وہ جنگلات میں کیا جانا، وہاں بڑا مجاہدہ ہے اور بڑے حالات ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ افریقہ کے جنگلوں میں گئے اور عجیب بات ہے کہ وہاں ایسے حالات بنے جب ان حضرات کی قربانیوں کی برکت سے، جب اللہ تعالیٰ انسان کی قربانیاں دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور اس کے انوارات اور برکات ساری نسل انسانی تک منتقل کرتا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ اس کے اثرات و برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارا کچھ لگ تو رہا نہیں ہے، ہماری اپنی بھی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، ہمارے دل کے جذبات نہیں بن رہے ہیں، ہمارا دل سینے بے کینہ نہیں بن رہا ہے۔ ایسا آدمی محروم کر دیا جاتا ہے کام سے جو لوگوں کے اور ساتھیوں کی کمیاں پکڑتا ہے۔ لوگوں کے اور ساتھیوں کی کمیاں پکڑنے والا محروم کر دیا جاتا ہے اس کام سے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ خدائی نظام ہے۔ یہ دین کے جتنے شعبے ہیں یہاں چھانٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں خبیث اور طیب کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قبولیت مل جائے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ چند کو چھانٹتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ دین کی بات کرنے کی اور دین کے پھیلانے کی اور دین کی نشر و اشاعت کی توفیق دیتا ہے، لیکن اگر صفات پیدا نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو صفات والے چاہیے، تھوڑے سے ہوں صفات والے ہوں۔ ہائے ہمارا رونا ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری باتیں ہی باتیں، صبح کو باتیں، شام کو باتیں، گشت میں باتیں، درمیانی بات، عمومی بات، فلاں بات اور بات۔ یہ اس کام کے اندر بہت، اور ہر آدمی کو بات کا بڑا شوق ہوا پڑا ہے، ہر آدمی کو بات کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، بات کے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ دعوت دینے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر قرآن نے یہ اشارہ دیا وقال اننی من المسلمین، اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا رہے بھیا میں تو ایک عام سا انسان ہوں، میں چھوٹا سا انسان ہوں، میں نارمل بندہ ہوں، میں نارمل مسلمان ہوں، میری کوئی امتیازی شان نہیں ہے، میں کوئی علامہ وقت نہیں بن گیا، میں تو وہی بات کہتا ہوں جو اللہ رسول نے بتائی ہے اور آپ کو میں وہی بات بتانے آیا ہوں، اور اپنی من مانی اور اپنی من چاہی نہیں بتانی ہے، اس میں وہ بتانا ہے جس سے انسانیت کا نفع ہو، اور انسانیت کا نفع قرآن سے جڑنے میں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑنے میں ہے۔ تو ہمارے یہاں دوسرا مسئلہ کیا بنا کہ ہم نے ساتھیوں کے عیوب دیکھنا شروع کر دیے۔ آج جو دلوں کے اندر پھٹن ہے نا، کام جو عروج پہ نہیں جا رہا،
تو یہ وجہ ہے کہ ایک تو غیبتوں پہ لگ گئے بہت زیادہ ساتھیوں کی، اور عیب دیکھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد برائیاں بیان کرنی شروع کر دیں، اور عجیب و غریب کاموں میں پڑ گئے، اور جو کرنے کے کام تھے ان سے دور ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنظروا الی عیوب الناس بل انظروا الی عیوبکم، لوگوں کے عیب نہ دیکھو، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو۔ یہاں کون سنے گا میری چاک دامانی کا افسانہ، سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں، تو اپنے دامن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، اپنے دامن کے چاک پہلے رفو کر لیں، اس کے بعد پھر ساری۔ ہمارے یہاں جو جذبہ ہو، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ تو بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ وعظ و تبلیغ، دعوت و ارشاد کا جو یہ کام ہے، یہ جب دعوت دینے والا بندہ دعوت دے رہا ہے تو یوں سمجھنا چاہیے جیسے کسی اعلان کرنے والے کو بلایا گیا ہے، اور اعلان کرنے والا بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ جا کر اعلان کر دو، اور شہزادوں کو کہا جا رہا ہے کہ میں تم کو یہ بتانے آیا ہوں، بادشاہ کا یہ پیغام سنانے آیا ہوں۔ دعوت دینے والے کے اندر انسانیت کے لیے اس درجہ ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بڑے جلدی بدظن ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا نا، اور واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ بدگمانی سے اللہ حفاظت فرمائے، بدگمانی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے کام کو بدگمانی نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، پرانے ساتھیوں سے بدگمانی نے ہمارے کام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ دین کے سارے شعبوں میں بدگمانیاں پیدا ہو گئیں، آپس میں ایک دوسرے سے دل پھٹ گئے۔ ایک بڑے عالم کا بیان سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جماعت کے ساتھی گشت میں گئے، دروازہ نوک کیا، نوک کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بیٹا ابا کو بلا لاؤ۔ بچی باہر آئی اور بچی کہنے لگی کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہیں۔ تو جماعت کے بعض ساتھیوں نے دیکھا تھا کہ ابو ابھی گھر میں گھسے تھے۔ جب یہ دیکھا تو کیا حسن ظن ہے، ان لوگوں نے جماعت کے ذمہ دار سے کہا کہ حضرت یہ تو بچے کے والد جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ ابھی گھر میں گھسے ہیں کہ، اور ابھی یہاں سے میں نے دیکھا ہے۔ تو امیر صاحب نے سارے ساتھیوں کو جوڑا اور کہا کہ بھائی بدگمان مت ہو، بہت ممکن ہے کہ بیک ڈور ہوگا یا پچھلی گلی میں کوئی راستہ ہوگا، وہاں سے کوئی دروازہ کھلتا ہوگا اور وہ اللہ کا بندہ وہاں سے نکل گیا ہوگا۔ ہمارے یہاں بدگمانی پہلے آ جاتی ہے۔ بچپن میں 3rd یا 4th اسٹینڈرڈ میں تھا، تو میں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ شراب خانے میں چلا گیا ہے، اور وہ لڑکا واقعی میں شراب پینے نہیں گیا تھا۔ اور میں نے اپنے ایک ٹیچر تھے ان سے بیان کر دیا اس بات کو۔ انہوں نے بڑی شفقت سے مجھے سمجھایا کہ بیٹا آپ نے اس بات کو بیان کرنے سے پہلے اور سوچنے سے پہلے کہ یہ شراب پینے گیا ہے، یہ کیوں نہ سوچ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی جاننے والا یا رشتہ دار وہاں شراب پی کر پڑا ہوا ہو اور وہ بندہ اس کو وہاں سے نکالنے گیا ہو۔ دیکھیے تجسس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ساتھیوں کی کمیاں نظر آتی ہیں، اسی لیے جب ساتھیوں کی خوبیوں پر نظر ہوتی ہے، اپنے احباب کی خوبیوں پر نظر ہوتی ہے، اللہ کے رسول ایک ایک کی خوبیوں کو بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے فلاں کے اندر یہ خوبی ہے، فلاں کو یہ کام دیا جائے، تم یہ کام کرو۔ اور حوصلہ افزائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، ہمارے یہاں حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، ٹانگ کھینچی جاتی ہے۔ حضور نے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد ابن ابی وقاص کو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے اپنے والد اور والدہ دونوں کے بارے میں فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اے سعد تیر چلاؤ۔ دوسرے صحابی کے بارے میں ارمی فداک ابی، تیر چلاؤ میرے والد تجھ پر قربان۔ کیوں کہہ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضور کے یہاں صلاحیتوں کی قدر تھی، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھئی پرانے ہوتے ہیں اور جو ذمہ دار ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کا بڑا شکوہ ہے کہ ہمیں آگے نہیں بڑھایا جاتا، ہمیں کام نہیں دیا جاتا، ہماری کارگزاریاں نہیں سنی جاتی۔ تو جب تک آپس میں، حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک قول بڑا عجیب ہے، عبداللہ ہر آدمی جو اس کام میں محتاج بن کے چلے گا،
اور اپنے آپ کو سکھانے کی نیت سے بن کے چلے گا، اپنی اصلاح کا محتاج بن کے چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو موت تک لگائیں گے۔ اور جو مصلح بننے کی کوشش کرے گا، ہم نے دیکھا ہے اپنی اس کم عمری میں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ کمیاں نکالنا، بات بات پہ ٹونڈ کرنا، تنقیدیں کرنا، مجلسیں اکٹھا کرنا، غیبتوں کا بازار اکٹھا کرنا، اور لوگوں کو بٹھا بٹھا کر کے لوگوں کی پالیسیاں بنانا، سازشیں کرنا، نا نا نا، یہ دینداروں کا اور ایمان والوں کا مزاج نہیں ہوتا، یہ منافقت ہے۔ یہ کام ظاہر میں آ گیا، اندر کام نہیں گیا، چلت پھرت آ گئی، اس کی الف با سے ہم واقف نہیں ہو سکے۔ دین کے حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا، اس کام کا بنیادی مقصد ہے امت کی بے دینی ہے، اور امت کی بے دینی اور دین کی جو بے طلبی ہے، اور دین کے بارے میں جو امت بالکل بے طلب ہو چکی ہے، امت کے اندر دین کی طلب اور تڑپ کو پیدا کرنا۔ اور دوستو، دین کی طلب اور تڑپ اخلاق، کردار، محبت، پیار، قربت، گلے لگانے سے اور آپس میں جڑ کر کے چلنے سے ہوتی ہے، نفرتوں کے پھیلانے سے، سازشیں کرنے سے یہ کام کبھی عروج پہ نہیں جا سکتا۔ جہاں چلے تھے کولو کے بیل کی طرح، وہیں کے وہیں 30 سال بعد بھی رہیں گے۔ صفات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو عبداللہ ابن عمر کا قول سن لیجئے، حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ التقوی اللہ یرا نفسہ خیرا من احد، فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ انسان ہر کسی کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کتا افضل ہے یا تو کہا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تب تو میں ٹھیک، ورنہ مجھ سے یہ کتا ٹھیک۔ اور ہمیں اصل بات یہ ہے کہ ایمان پر خاتمے کی کوئی فکر نہیں ہے، اصل معاملہ ایمان پر خاتمے کا ہی ہے، اصل معاملہ ایمان پر خاتمے کا ہی ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اسی لیے اس بات کو خوب دھیان میں رکھنا چاہیے کہ دوستو، یہ جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اصولوں کے ساتھ، صفات کے ساتھ جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چمکائے گا، اس کو چلائے گا، اور جو اصولوں سے اور صفات سے ہٹ کے کام کرے گا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس دعوت کے کام کی قدر نصیب فرمائے اور تادم حیات اپنے دین کے کاموں سے ہمیں جوڑا رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، انشاءاللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے بہت عاجز اور مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اے اللہ، دنیا میں آپ نے ہم کو بھیجا، اے ہمارے بنانے والے اللہ، ہم آپ کو بھول گئے، ہمیں آپ کا خیال نہ آیا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اپنی ذات سے سچا تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، آج ہم اپنے ظاہری، باطنی، پوشیدہ، چھپے ہوئے تمام گناہوں سے آپ کے سامنے سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے رب کریم، مبارک مجلس ہے، دین کی فکریں کرنے والوں کی مجلس ہے، آپ نے قبول فرما
فرمایا ہے پروردگار عالم ہمیں محروم نہ فرمائیے گا، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے گا، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے گا۔ رب کریم ہمیں ڈر لگتا ہے آپ کی شان بے نیازی سے، آپ یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، اللہ تو ہم قبول نہیں کروا سکتے۔ اے رب کریم آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے گا، اللہ آپ تو چونٹی سے کام لینے پر آ جائیں تو اس سے کام لے لیں۔ اے اللہ آپ اگر اللہ کسی چھوٹے سی حقیر مخلوق سے کام لینے پر آ جائیں اس سے کام لے لیں۔ اللہ یہ 6 فٹ کا جسم دے کر اور ساری طاقتیں صلاحیتیں دے کر اللہ اگر یہ دین کے کام نہ آ سکیں تو یہ بیکار ہے۔ اے میرے مالک ہم کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہم کو قبول فرما لیجئے، اپنی نظر کرم ہم سے نہ ہٹائیے گا۔ اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تیرے رسول کی پیاری امت یہ کھلے آسمان کے نیچے تپتی زمین پر صرف آپ کے سہارے، آپ کے نام کے سہارے زندہ اور باقی ہے۔ باطل تو ہم کو ختم کر دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں اڑا دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں مسمار کر دینا چاہتا ہے۔ اے پروردگار عالم موسم کا حال بتا رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، اللہ اپنی ناراضگی نہ بھیجیے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہمیں منانا نہیں آتا، ہم تو جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک آپ کو ناراض الگ الگ طریقوں سے کرتے آئے ہیں، لیکن آپ کو منانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ دنیا میں پیشہ ور فقیر ہوتا ہے، اے اللہ پروفیشنل بھکاری ہوتا ہے، اسے بھی مانگنا آتا ہے، اور جب وہ کسی کے سامنے منہ بنا کے ہی کہہ دیتا ہے کہ مجھے دے دو، اس کے منہ کو دیکھ کر سخت سے سخت دل بھی دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں سخت ہو گئی ہیں، یہ دل سخت ہو چکا ہے، دنیا کی امیدوں نے ہمارے دل کے اندر، یا اللہ اس دل کو دل نہیں یہ پتھر کا سل بن چکا ہے۔ اے رب کریم اپنی کرم کی نگاہ ڈال کر ہمیں اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ دعوت کے اس کام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ عالم اسلام کے اندر دعوت کی عمومی فضا چلا دیجئے، اے اللہ پوری عالم مغرب کو اور اقوام مغرب کو ہدایت دے دیجئے، اے رب کریم برادران وطن کو ہدایت دے دیجئے، پورے کے پورے عالم میں اپنی عمومی فضا ایمان کی باد بہاری چلا دیجئے۔ اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کا نمونہ دکھلا دیجئے۔ اے رب کریم جوق در جوق عالم انسانیت کو ہدایت دے دیجئے۔ اے اللہ پوری روزانہ 1.5 لاکھ سے زیادہ اے اللہ کلمہ کے بغیر انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ ہمیں ان کی بھی فکریں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ دین کے تمام شعبوں میں اور کام کرنے والوں میں جوڑ نہیں رہا، اللہ جوڑ پیدا فرما دیجئے، اتفاق فکر نصیب فرما دیجئے، اجتماعی قلوب عطا فرما دیجئے، اتحاد فکر نصیب فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ دے دیجئے۔ اللہ اس محنت کو گش کے عمل کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ آپ کے یہ بندے آپ کی رضا کے لیے ہم سب اے اللہ آپ سے آپ کے نام کی نسبت پر آپ کے بندوں کو جوڑتے ہیں، ہم میں سے ایک کا تعلق اپنی ذات سے جوڑ دیجئے۔ اللہ ایسا تعلق بنا دیجئے کہ گناہ کرتے ہوئے شرم آ جائے، اللہ ایسا تعلق دے دیجئے کہ تنہائی میں بھی آپ کا خیال ہو۔ اے رب کریم ہمیں قبول فرما لیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ اس دعوت کی عظیم محنت کو باطل کی اس پر نظر پڑ گئی، نظر بد لگ گئی، اللہ اتحاد پیدا فرما دیجئے۔ رب کریم قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق کرنے کی توفیق دیجئے۔ اللہ ہمارے جو اکابر ہیں، اللہ ہمارے اللہ والے ہیں، اللہ ان کی قدردانی کی توفیق دیجئے، علماء کی قدر دے دیجئے، اے اللہ اکرام مسلم دے دیجئے، اخلاص دے دیجئے، اے اللہ لگنے لگانے کا جذبہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اللہ عام مسلمانوں کی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، کبر سے عجب سے بچا دیجئے، اخلاص کامل نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیے، یا اللہ جہاں کہیں پر بھی جہاں مساجد مدارس خانقاہیں اور اللہ تیرا نام لیا جاتا ہے تو تجھ سے تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں، جو مساجد ہیں اے پروردگار عالم ان سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور علیہ السلام نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی
تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.